my government decided that from now onwards, Pakistan will only partner another country in peace. We would not become part of any other conflict. پاکستان اب اگر کسی ملک کا ساتھی بنے گا تو صرف امن کے لیے، جنگ میں ساتھ نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا دنیا کو دو ٹوک پیغام، عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں واضح کر دیا۔ امریکہ، ایران اور سعودی عرب کے معاملے پر ہم نے امن کے لیے کاوشیں کی، افغان مسئلے کا بھی پرامن حل چاہتے ہیں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ٹرمپ سے بات کی تھی کہ جنگ ہوئی تو تباہی ہوگی، مگر ٹرمپ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بھی کہا کہ ابھی افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ایران تو اس سے بھی بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ پاکستان میں سونے اور تانبے کے قیمتی ترین ذخائر ہیں، اسٹریٹجک لوکیشن بھی بہترین ہے۔ ایک جانب چین تو دوسری جانب وسائل سے بھرا جنوبی ایشیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا خطاب، کہا ایران سے تجارت ہو تو دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ پڑوسی ملک بھارت سے تعلقات اچھے نہیں، جس دن تعلقات استوار ہو گئے تو تجارت کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ماضی کی حکومتوں کے باعث وسائل سے مستفید نہیں ہو سکے، ہماری حکومت ان وسائل سے مستفید ہونے کے لیے توجہ دے رہی ہے۔ حکومت کا سب سے بڑا چیلنج اداروں کو مضبوط بنانا ہے۔ سفیر کشمیر عمران خان نے پھر مسئلہ کشمیر اٹھا دیا، ڈیوس میں کے لیے تباہی ہے۔ کپتان نے واضح کیا، دو ایٹمی بھارت جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اسٹریٹجی ڈائیلاگ سے بھی خطاب میں صاف کہہ دیا، دہشت گردی کے خلاف بہت قربانیاں دی، پاکستان اب کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائن پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور کشمیر کے معاملے پر تبادلہ خیال۔ ٹرمپ نے کپتان کو اپنا دوست قرار دیا۔ مسئلہ موس قریشی کہتے ہیں وزیر اعظم کی ٹرمپ سے ملاقات مفید رہی، امریکی صدر نے جلد دورہ پاکستان کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بھر کی جمع پونجی پل بھر میں جل کر راکھ ہو گئی۔ ہمارے لکڑیوں کا مکان تھے، کپڑے کے مکان بنائے ہوئے تھے، وہ جل گئے۔ ابھی تو ایسی آگ کسی نے جلائی ہے نا، بجھے سے بھی نہ بجھی، سارا ہم لوگ کا بیڑا غرق کر لیا۔ چارپائی ساری جل گئی بیٹا، کچھ ہم دوسرا نہیں نکل میں لگی جو پوری بستی میں پھیل گئی۔ وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کا دورہ، متاثرین سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ اپنے بیان سے منحرف، دونوں ملزمان آگ لگانے کے بیان سے مکر گئے۔ ملزمان نے پہلے جے آئی ٹی اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے فیکٹری کو آگ لگانے کا اعتراف کیا تھا۔ اس وقت پاکستان کے اندر گندم وافر تعداد میں موجود ہے۔ گندم اور آٹے کا کوئی بحران نہیں ہے، یہ ایک مصنوعی ایک دو دن کے لیے پیدا ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 سے 4 دن میں صوبہ سندھ میں اس قلت کو ہم پورا کر لیں گے۔ پنجاب کے اندر کسی قسم کا کوئی گندم کا بحران نہیں ہے۔ حکومتی دعوے ٹھوس، آٹا بحران جاری، غریب کا برا حال، عوام پریشان تاحال، تاجر بھی مہنگائی کا رونا رونے لگے۔ آٹے اور چینی کے بحران پر کوئٹہ کے محنت کش بھی سراپا احتجاج، ملک بھر میں غریب 2 وقت کی روٹی کو ترسنے لگے۔ وزیر اعظم نے آٹا بحران کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ 10 روپے کی روٹی کھانی ہے تو وزن کم ملے گا، پشاور کے نان بھائیوں نے 10 روپے کی روٹی کا وزن 115 گرام کر دیا۔ 170 گرام والی روٹی 15 روپے کی ہی ملے گی۔ صوبائی حکومت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، کوئٹہ کے نان بھائیوں نے بھی قیمت بڑھانے کے لیے ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ لاہور میں چکی مالکان کے خلاف کاروائیاں، درجنوں مقدمات درج کر لیے گئے۔ ایسوسی ایشن نے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کر دی، کہا مذاکرات کے باوجود چھاپے مارے گئے۔ کریانہ مرچنٹس نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ آٹا نہیں مل رہا، لیجئے خود بھی کھائیں اوروں کو بھی کھلائیں۔ عظما بخاری کی تنقید پر پنجاب فوڈ افسران نے آٹے کا ٹرک لیگی رہنما کے گھر پہنچا دیا۔ عظما بخاری نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا آٹا نہیں مل رہا۔ پی اے ایف کے اقدام پر لیگی رہنما بولی حکومت نااہل ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، ایسے بحران اور بھی آئیں گے۔
ایک طرف آٹے کا بحران، دوسری طرف چینی کی اضافی قیمتیں، اس پر اب گھی کو بھی ترسیں گے عوام۔ لاہور میں گھی کی قیمت میں 10 سے 15 روپے کا اضافہ ہو گیا، دکاندار منمانے نرخ پر گھی فروخت کرنے لگے، عوام کا حکومت سے ریلیف دینے کا مطالبہ۔ نوشہرہ میں معصوم کلی درندگی کا شکار، اوز نور ریپ کے بعد قتل، ایک ملزم کا جرم کا اعتراف، دوسرے کا صاف انکار، عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، پولیس کا بچی کی ڈی این اے رپورٹ لاہور بھیجنے کا فیصلہ، عوام کا بچی کو انصاف دلانے کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے لانڈی یونس چرنگی کے قریب فائرنگ، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، رکشے میں جا رہے تھے، نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بنو کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، موٹر سائیکل سے 5 کلو سے زائد بارودی مواد برآمد، ملزم فائرنگ کر کے فرار ہو گیا، بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بارود ناکارہ بنا دیا۔ لاہور سے لندن جانے والی پی آئی اے کی پرواز میں جھگڑا، مسافروں اور عملے میں ہاتھا پائی، ایک دوسرے پر خوب ہاتھ صاف کیا، جھگڑا نشست پر شروع ہوا تھا، ہیترو ایئرپورٹ پر دونوں مسافروں کو لندن پولیس نے حراست میں لے لیا۔ مہنگائی کے دور میں مسافر رل گئے، لاہور میں ٹرانسپورٹ کمپنی کے تحت مختلف روٹس پر چلنے والی 200 سے زائد بسیں مکمل طور پر بند، مسافر متبادل ذرائع کے لیے زیادہ پیسے دینے پر مجبور، ترجمان کے مطابق 137 بسیں نجی کمپنی چلا رہی تھی جس کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا، نئی کمپنی سے کانٹریکٹ ہوتے ہی بسیں پھر چلیں گی۔ ملک بھر میں سردی کا راج، اسکردو میں درجہ حرارت -15 تک گر گیا، بگرور اور گوپس میں -12 ریکارڈ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں برف پھر برسے گی، بارش کا بھی امکان، کراچی کا موسم بھی تبدیل، ٹھنڈی ہواؤں نے سردی بڑھا دی۔ بننے کو بھی پاکستان کی بڑی غلطی قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے ساتھ اگر تعلقات بہتر ہو گئے تو تجارت کے بہتر مواقع میسر آئیں گے۔ وزیر اعظم ملک میں بگاڑ کی ذمہ داری ماضی حکومتوں اور نیشنلائزیشن پالیسی کو قرار دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنا معاشی ویژن دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب میں وزیر اعظم نے پاکستان میں شجرکاری اور سیاحت کے فروغ کے حوالے سے حکومتی اقدامات کا تذکرہ کیا۔ The mountains of Pakistan. All our summer holidays were spent in the Himalayas, and so from that time onwards, what I loved about Pakistan was its wilderness, its mountains. لیکن ساتھ ہی دنیا پر یہ واضح کیا کہ معاشی ترقی امن و استحکام کے بنا ممکن نہیں۔ For economy, you need stability, you need peace and order. So if you have armed militias in your country, that became one of the impediments in economic growth. خطرناک ملک کی صورت میں ابھرا۔ We had militant groups in Pakistan trained to do guerrilla activities in Afghanistan. Once that ended, once the Soviets left, we were left with the militant groups, and Pakistan suffered the consequences. First time ever we had militant groups in Pakistan. We had sectarian groups. We had this called the Kalashnikov culture. We had drugs coming into the country, and that was a watershed in Pakistan. وزیر اعظم نے کہا کہ اگر کسی کے ساتھی بنیں گے تو امن کے لیے بنیں گے، جنگ کے لیے نہیں۔ My government decided that from now onwards, Pakistan will only partner another country in peace. We would not become part of any other conflict. وزیر اعظم نے امن و استحکام کے حوالے سے اپنی کاوشیں اور اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا، امریکہ ایران اور سعودی عرب ایران میں امن کے لیے کاوشیں کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت سے جس دن تعلقات استوار ہو گئے تو تجارت کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سونے اور تانبے کے اتنے ذخائر ہیں کہ تمام قرضے اتر سکتے ہیں، لیکن ماضی کی حکومتوں کے باعث وسائل سے مستفید نہ ہو سکے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت کو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، پاکستان اور بھارت کے درمیان فوری جنگ کا کوئی خطرہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت پہلی حکومت ہے جسے فوج کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سوئٹزرلینڈ۔
ڈیووس میں عالمی میڈیا کونسل سے خطاب، کہا پاکستان کے پہلی بار امریکہ سے اتنے اچھے تعلقات قائم ہوئے۔ Pakistan has, for the first time, a decent relationship with the United States because relationships are built on common objectives. Previously, we had this awful situation where the US expected Pakistan to help them win the war in Afghanistan. Pakistan should never have accepted this. پاک بھارت کشیدگی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان فوری جنگ کا کوئی خطرہ نہیں۔ We're not close to the conflict right now, but I'm just looking ahead, and that's why it's important that, the United Nations must act, the US must act. Two nuclear-armed countries cannot afford a conflict. ڈیووس اسٹریٹجی ڈائلاگ فورم سے گفتگو میں بولے افغان جنگ سے کلاشنکوف اور منشیات کلچر پاکستان آیا جس سے بہت نقصان اٹھایا، اب کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ Pakistan participated in these two conflicts. One was the Afghan Jihad, the war on terror. Both these cost us heavily. First conflict left us with militant groups, which did a lot of damage to our society. War on terror, that left us with Kalashnikovs and drugs that were used to pay for the war. We will only partner people in peace. We will not become part of any conflict. عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی میں سول ملٹری جھگڑا فوجی مداخلت پر نہیں بلکہ سویلین مداخلت پر ہوا، لیکن یہ پہلی حکومت ہے جسے فوج کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائنز پر ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر ہونے والی ملاقات میں خطے کی صورتحال سمیت کشمیر کے معاملے پر بھی بات چیت کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات، دونوں جانب سے محبت کا بھرپور اظہار۔ ٹرمپ نے عمران خان کو اپنا دوست